السلام علیکم ناظرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو غموں نے گھیر رکھا ہو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے اور ہر وقت میں سے پڑھنا اپنے اوپر لازم کرے، کیونکہ اس کی برکت سے اس کے تمام غم دور بھاگ جائیں گے اور وہ امن و سکون سے رہے گا۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے آپ کی پریشانی کی وجہ کچھ بھی ہے، پھر چاہے معاشرتی پریشانیاں ہیں یا گھریلو معاشی مسائل ہیں یا غربت ہے یا تنگدستی ہے یا رزق کی تنگی ہے یا فقر و فاقے ہیں، ذریعہ آمدن نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، غرض کوئی بھی چھوٹی بڑی پریشانی ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کیسا کیا ہے اس ویڈیو میں، ہم کیوں دیکھیں، ہمیں کیا ملے گا، ہے نا؟ قبل از وقت فی الحال اتنا جان لیجئے کہ یہ ویڈیو آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں کے لیے روحانی دوا ہو سکتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دوا کا پورا اثر لینے کے لیے اسے معالج کی ہدایت کے مطابق لینا پڑتا ہے، تبھی وہ دوا اثر کرتی ہے، ورنہ اس کے برعکس وہ فائدے کی جگہ نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوا آپ پر اثر کرے اور پورا کرے تو یہ ویڈیو نہایت ہی توجہ اور پورے دھیان سے دیکھیں، اس میں آپ ہی کا بھلا ہوگا۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہ ویڈیو اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ ایک ان پڑھ انسان بھی ویڈیو دیکھ کر ساری باتیں اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور بغیر کسی پریشانی کے وہ اسے بھرپور نفع اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ زندگی ہم پر مسلسل چیلنجز کے ایٹم بم پھینکتی رہتی ہے۔ آئے دن ہم کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں، ایک سے چھٹکارا ملے تو پیچھے دوسری لائن میں تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کوئی یہ بتانے والا نہ ہو کہ ان سے اپنا پیچھا کیسے چھڑاتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں۔ ان سے اپنا پیچھا چھڑانا آسان ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ایک خفیہ روحانی ہتھیار موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں، جس کی طاقت سے آپ شاید واقف نہ ہوں، لیکن اس کے ذریعے آپ ان چیلنجوں کا بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ روحانی ہتھیار استغفار ہے۔ یہ ہر قسم کے مصائب کے خلاف آپ کی حفاظت میں ڈھال کا کام کرتا ہے۔ استغفار آپ کی زندگی کی ہر مشکل، ہر پریشانی حل کر سکتا ہے۔ اگر مقدر میں رزق کی تنگی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی رزق کی تنگی کو ختم فرما کر آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ راز کی بات، استغفار اور رزق آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ یہی وجہ ہے اور اکثر مشاہدے میں بھی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اور اگر اس کی روزی تنگ ہو، نصیب میں رزق کی بندشیں ہوں، تو اخلاص کے ساتھ کرنے پر رزق کی تمام بندشیں کھل جاتی ہیں اور یہاں وہاں سے رزق کی خوب ریل پہ لگ جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مومن کا رزق استغفار پڑھنے سے بڑھ جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی کفارہ اس کے لیے ادا نہیں کرتا تو اس کا رزق اس کے کفارے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے معاش میں تنگی آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ استغفار کرنے لگتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتا ہے تو اس وقت یہ استغفار اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ توبہ و استغفار گناہوں کی نحوستوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، جس نے کثرت سے استغفار کیا اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، اور اسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان تک نہیں کر سکتا۔ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اصل میں استغفار ہے کیا۔ مطلب وہ زبان سے استغفر اللہ پڑھتے تو ہیں، مگر جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ بے پردہ عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی عورت نظر آئی ان پر سے نظر بھی نہیں ہٹا رہے ہوتے اور استغفار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو حقیقت میں ایسا استغفار خود ان پر استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے استغفار کے معنی کو سمجھیں اور جانیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ استغفار کہتے ہیں اپنی غلطیوں اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے کو۔ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے اور ہماری توبہ قبول کر سکتا ہے۔ انسانی زندگیوں میں یہ بڑے گہرے اور مثبت اثرات پیدا کرتا ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی کو راغب کرتا ہے،
اس میں اللہ کی رحمت، بخشش اور برکتوں کو کھینچنے کی غیر معمولی طاقت پوشیدہ ہے۔ اسی وجہ سے توبہ و استغفار کا اسلام میں نہایت اہم مقام ہے۔ جتنا کوئی سوچ سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس میں خیر و برکت پائی جاتی ہے۔ استغفار ہماری گناہوں سے لت پت سیاہ آلود روح کو پاک کرنے، ہمارے کردار کو بہتر بنانے اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ دنیا اور آخرت میں امن و سکون، خوشی، اطمینان اور کامیابی و کامرانی کا راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے تک کا گناہ کیا ہو۔ میدان جنگ سے بھاگنا بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس بدترین اور سخت ترین گناہ کا مرتکب بھی ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کرے تو وہ ضرور بخش دیا جائے گا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی و الہام کے بغیر نہیں فرما سکتے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ گناہ گاروں کے لیے معافی اور مغفرت کی درخواست کے یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گئے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ درخواست کرنے والوں کے لیے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا حتمی وعدہ بلکہ فیصلہ فرما دیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور معاف فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات پھر بھی یاد رہے کہ استغفار صرف الفاظ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک حقیقی استغفار وہی ہے جو دل سے ہو۔ استغفار کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ بیمار روح کے لیے شفا ہے، مایوسی کے عالم میں امید کی کرن ہے، زندگی کی کشتی کو پریشانیوں کے سمندری طوفانوں سے بچا کر پار لگا دیتا ہے۔ ویڈیو کو یہاں تک دیکھتے ہوئے آپ نے جانا کہ استغفار آپ کو کس طرح مشکلات سے نکال سکتا ہے، آپ کی پریشانیاں دور کر سکتا ہے، آپ کو عام سے خاص بنا سکتا ہے، آپ کو گہری سطح پر اللہ سے جوڑ سکتا ہے، رزق کی کشادگی کا ذریعہ بن سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو آج سے بکثرت استغفار کرنا شروع کر دیں۔ اب استغفار میں کون سے الفاظ پڑھنے ہیں تو یہ میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا کر ویڈیو کو طول نہیں دوں گا۔ اگر آپ کو وہ استغفار یاد نہ ہو تو کچھ نہ پڑھنے سے اچھا ہے کہ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب میں ویڈیو کا اختتام کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے الوداع ہونے کی اجازت طلب کروں، یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے کہ استغفار برکتوں کا نہایت ہی وسیع و عریض سمندر ہے۔ اس کی گہرائی سوائے اللہ اور اس کے پیغمبر کے کبھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ بس مختصراً آپ اتنا جان لیجئے کہ یہ اللہ کی رحمت، فضل اور برکتوں کے دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔